بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خوبصورت زبان میں نہیں بول سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں یہ زبان سیکھوں گا، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میں آ کے آپ کی زبان میں ہی آپ سے بات کروں۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اردو میں ہی آپ سے بات کروں گا۔ ندیم ممتاز قریشی، ندیم ممتاز قریشی۔ پہلے تو میں بہت آپ یقین جانیں دل سے متاثر ہوا ہوں جس گرم جوشی سے آپ سارے بھائیوں نے میرا استقبال کیا۔ مجھے اب بہت جگہ جانا ہوگا، پورے ملک میں سفر کرتا ہوں، اور مجھے لوگ اکثر گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں، لیکن آج جو مجھے یہاں جذبہ نظر آیا ہے، جو دلی خوشی نظر آئی ہے، یہ میرے تجربے میں اب تک ایسے نہیں ہوں۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے، اور خاص طور پر آپ لوگوں کا تو ہوں ہی، لیکن خاص طور پر دوست محمد اور ان کے جو ساتھی ہیں جن کے سارے نام بھی میں معذرت چاہتا ہوں، سارے نام ان کے نہیں رہتے مجھے، طاہر ہیں جیسے نظر آتے جاتے ہیں، عبداللطیف ہیں، نام یاد آتے جائیں گے، لیکن میں ان سارے لوگوں کا بہت ہی دل سے شکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو آج جلسہ ہے یہ ان کی محنت سے ہی ممکن ہوا ہے، اور اگر یہ لوگ محنت نہیں کرتے اور پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے تو پھر ہم لوگ یہاں مل نہیں پاتے۔ تو آپ سارے لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو صرف سی بات ہے، باتیں بہت کرنے کی ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو پارٹی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ ہم لوگ، ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم لوگوں نے، میں اور میرے ساتھیوں نے، ہم لوگوں نے یہ سیاسی جماعت کیوں بنائی ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں اور میرے ساتھی جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے، ہم لوگ سیاستدان نہیں ہیں۔ جیسے میں نے اپنے بارے میں آپ کو بتایا، میں بالکل ہی غریب بیک گراؤنڈ سے نہیں، میرے دادا بہت ہی غریب شخص تھے، بہت مشکل حالات میں رہتے تھے۔ ہم لوگ جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی میری طرح کے لوگ ہیں، نہ ہم کوئی بڑے وڈیرے ہیں، نہ کوئی بڑے جاگیردار ہیں، نہ کوئی بڑے صنعتکار ہیں، نہ کوئی بہت بڑی تجارت ہے ہمارے پاس، ہم عام لوگ ہیں۔ ہاں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور اس تعلیم کی وجہ سے ہمارے حالات بھی بہتر ہوئے ہیں۔ ہمیں اب فکر نہیں ہے کہ ہمیں جو گھر کا کرایہ ہے وہ کہاں سے دیں گے، یا بچوں کی تعلیم کے پیسے کہاں سے آئیں گے، یا کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کس طرح ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اس ملک میں بدقسمتی سے اکثر لوگوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہاں غریب ہیں، ان کو ان باتوں کا بہت فکر رہتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے، جن لوگوں کا تعلق سیاست سے بالکل نہیں تھا، 2 سال پہلے ہم نے یہ سیاسی جماعت کیوں بنائی، اس سوال کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لکھے پڑھے لوگ ہیں، کچھ دنیا بھی ہم نے دیکھی ہے، اور میں آپ کو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی یقین سے میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اصل میں سیاست میں دلچسپی اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ ہم نے جب دیکھا پچھلے 4-5 سالوں میں کہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہو رہے، تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم لوگ لکھے پڑھے لوگ، دیانتدار لوگ، قابل لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنے جابز کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ ختم ہوا جا رہا ہے، تو کیا ہم لوگ جن کو تھوڑی سی سوچ اور عقل اور تعلیم ہے، کیا ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ اس سوال سے پھر ہماری توجہ سیاست پر، اور جب ہم نے اس بارے میں سوچ
شروع کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں نعمتیں دی اور اس ملک کو جو قدرتی وسائل دیے وہ ایسے ہیں کہ دنیا کے بہت کم ایسے ملک ہوں گے جن کے پاس اس طرح کی قدرتی وسائل ہونے ہوتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں سوال یہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں ہے کہ جس ملک کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل اور ایسی نعمتیں دی کہ یہ ملک 65 سال بعد آزادی کے ابھی تک غریب ہے، ابھی تک یہاں مہنگائی ہے، ابھی تک یہاں جاب لیسنس ہے، بے روزگاری ہے، نہ لوگوں کے پاس صاف پانی ہے، نہ ان کے لیے گٹر کے سسٹمز ہیں. جب میں آپ کے یہاں آ رہا تھا مجھے راستے میں نظر آیا کہ بڑی بڑی زمین کے رقبے پڑے ہوئے ہیں گٹر کے پانی سے. نہ گٹر کے سسٹمز ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. ہمارے سوال میں، ہمارے ذہنوں میں یہ آیا کہ یہ کیوں ہے اس طرح، جب ہمارے پاس اتنی نعمتیں، اتنی آپ سمجھے دولت ہے، قدرتی وسائل کی دولت ہوتی ہے، تو یہ کیسا ہے کہ یہاں اتنی ساری نعمت. اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ سے چھپی نہیں ہوئی ہیں. اگر آپ کو میں ان کا جلدی سے مختصر ذکر کروں، آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کی جو آپ کے ارد گرد زرخیز زمین ہے، ایسی زمین بہت کم دنیا میں آپ کو ملے گی جو زرخیز ہو، جس میں آپ کچھ بھی ڈال دیں وہ اگنے لگ جاتا ہے. ہمارے سرزمین پر جو بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں، آپ کا دریائے سندھ جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، یا کم از کم سب سے بڑے دریاؤں میں اس کا شمار ہے. دنیا کا یہ سب سے بڑا میٹھا پانی کا دریا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ جائیں وہاں مڈل ایسٹ میں یا گلف میں، وہاں ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا. یہاں دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا موسم اتنا خوبصورت ہے کہ آپ جو چیز بھی کاشت کریں اس کے لیے یہ موسم مناسب ہے. کچھ بھی آپ کاشت کریں یہ موسم مناسب. اور جس طرح زمین کے اوپر نعمتیں ہیں، اسی طرح زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے وسائل دی. گیس ہے ہمارے پاس، تیل ہے، کوئلہ ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، ایلومینیم ہے، سونا ہے. سونا بھی اب بلوچستان سے نکل رہا ہے، زمین سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب وسائل ہیں تو ہم لوگ غریب کیوں ہیں؟ آزادی کے 65 سال بعد ہم لوگ غریب کیوں ہیں؟ اور آپ کو میں ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں. ہم لوگ، میں بطور خود کافی دنیا گھوم پھر کے آیا ہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا امریکہ میں پڑھائی کی، مڈل ایسٹ میں وقت گزارا، اور نوکری کے سلسلے میں اور کاروبار کے سلسلے میں یورپ گیا ہوں. میں نے انگلینڈ گیا ہوں، فرانس گیا ہوں، اٹلی گیا ہوں، جرمنی گیا ہوں. پوری دنیا میں نے دیکھی. اور ہم لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں وسائل ہیں لیکن غربت، تو اس بات کی ہمیں حیرت ہوئی. یہ ایک حیرت انگیز بات، ذات خود یہ حیرت انگیز بات ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کچھ دنیا میں ایسے ملک ہیں جو کہ کچھ سال پہلے ہم سے، پاکستان سے بھی زیادہ قریب تھے، اور وہ ملک اب ہم سے بھی آگے نکل گئے، امیر ہو گئے ہیں، ترقی کر گئے ہیں. اور ان ملکوں میں سے آپ کو میں مثال دیتا ہوں جو بہت اہم مثال ہے. مثال آپ کو میں دیتا ہوں جنوبی کوریا کی. جنوبی کوریا مشرقی ایشیا میں ایک ملک ہے، ساؤتھ کوریا جسے ہم کہتے ہیں، جن سے یہ سیمسنگ کے فونز اور یہ ہیونڈائی اور اس طرح کی چیزیں جو بن کے آتی ہیں اب ہمارے پاس. یہ ملک ساؤتھ کوریا 50 سال پہلے 1960 میں پاکستان سے زیادہ غریب ملک تھا. ساؤتھ کوریا میں 1960 میں ہر شخص کی سالانہ آمدنی $200 تھی، اور اسی وقت 1960 میں پاکستان میں ہر شخص کی سالانہ آمدنی $400 تھی. یعنی ہمارے ہاں نسبتاً خوشحالی تھی، وہ ہم سے زیادہ غریب. اب آپ دیکھیں 50 سال بعد کیا ہوا. آج پاکستان میں
جو ہر شخص کی سالانہ آمدنی ہے وہ ہے 1200 ڈالر، تقریباً 1200 ڈالر۔ اور آپ کو پتا ہے جنوبی کوریا میں آج کل سالانہ آمدنی ہر شخص کی کتنی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ وہاں جنوبی کوریا میں آج ہر شخص کی سالانہ آمدنی 20,000 ڈالر سے تجاوز کرتی ہے۔ یعنی اس ملک نے 50 سال میں اپنے لوگوں کی آمدنی کو 200 سے بڑھا کے 20,000 سے زیادہ لے گئے، یعنی 100% اضافہ ہوا ہے۔ اور ہمارے ملک میں 400 سے 2 یا 3%۔ اور یہ بذات خود یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس ملک نے 50 سال میں اتنی ترقی کی اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آپ کی حیرت اور بھی بڑھے گی جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک کے پاس، جنوبی کوریا کے پاس جو نعمتیں اور وسائل ہمارے پاس ہیں اس کا 10% بھی ہے۔ اس ملک کا موسم بہت سرد رہتا ہے، سال بھر وہاں سردی رہتی ہے۔ اس ملک کی زمین پتھریلی ہے، کاشت وہاں بہت مشکل ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے دریا نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس ہے، اور اسی طرح زمین کے نیچے بھی کچھ نہیں ان کے پاس وسائل۔ نہ وہاں تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئلہ ہے، نہ لویا ہے، نہ تانبا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ باہر سے منگواتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، مجھ کو بھی سوچنا ہے، اور ہم نے بھی سوچا جب ہم نے یہ جماعت بنائی کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا کہ وہ ملک، ہمارا ملک جس کے پاس سب وسائل ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکا؟ غریب ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ اور وہ ملک جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور ہم سے غریب تھا 50 سال پہلے، آج وہ ملک ترقی کر گیا ہے۔ وہ ملک آج امریکہ اور فرانس اور اٹلی کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ بات عقل کو سمجھ نہیں آتا، اس بات میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ملک جس کے پاس سب وسائل ہوں وہ پیچھے کا پیچھے رہ جائے، اور وہ ملک جس کے پاس کچھ نہیں ہو وہ بہت آگے نکل جائے؟ یہ ہوا ہے، اور جب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے سیاست میں آنے کا کیوں فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ صرف ایک وجہ ہے، ہماری پسماندگی کی، ہماری پریشانی کی، ہماری مصیبت کی ایک وجہ ہے، اور آپ کو میں وہ بتا دوں کیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کامیاب ملک میں جائیں گے، ساؤتھ کوریا میں آپ چلے جائیں، اور آپ جا کے دیکھیں گے کہ اس ملک کی جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ساؤتھ کوریا اور کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی اسمبلیوں میں کون لوگ بیٹھتے ہیں، کون ہیں ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو کہ اس ملک کے پھر وزیر اور صدر اور وزیر اعظم بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ، ان کے جو ایوانوں میں، ان کی جو پارلیمنٹس میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ اس ملک کے سب سے لکھے پڑھے، سب سے قابل، سب سے دیانتدار اور سب سے مخلص لوگ۔ یہ اذان ہو رہی ہے، اذان کی بات کی جائے، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان کی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ اس ملک کے سب سے لکھے پڑھے، سب سے قابل، سب سے دیانتدار اور مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اس ملک کے وزیر بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں اور وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان میں، ہماری اسمبلیوں میں آپ حقیقت اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں، 100% برعکس۔ ہمارے ملک میں جو لوگ ہمارے ملک کی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں آتے ہیں، جو لوگ ہمارے وزیر اعظم اور صدر بنتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ملک کے سب سے نالائق، سب سے نااہل، سب سے فاسد، سب سے کرپٹ، سب سے بے وفا لوگ۔ یہ لوگ الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں آتے ہیں، یہ لوگ ہمارے صدر اور وزیر اعظم اور وزیر بنتے ہیں، اور یہ لوگ پھر اس ملک کو چلاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کس بات کی حیرت ہو؟ ہمیں کیوں حیرت ہو کہ یہ ملک
ختم ہو رہا ہے کہ یہ ملک ترقی نہیں کر رہا، جب ہمارے ملک کا سب سے گرا ہوا طبقہ، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ لوگ جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں صحیح ہے، جاگیردار ہیں، بہت دولت ہے، بڑے بڑے گھر ہیں ان کے، بڑی بڑی کالی گاڑیوں میں پراڈوں میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن یہ ہے اس ملک کا سب سے گرا ہوا ہے، اخلاص کے لحاظ سے گرا ہوا ہے، اخلاق کے لحاظ سے گرا ہوا ہے، تعلیم کے لحاظ سے گرا ہوا ہے، اور دیانتداری کے لحاظ سے گرا ہوا ہے۔ اور میں اس حد تک آپ کو کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ کہ یہ لوگ ہمارے ملک کا کچرا ہے، یہ لوگ جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں یہ پاکستان کا کچرا ہے، اور جس ملک کا کچرا اس ملک کو چلائے وہ ملک کیسے ترقی کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ندیم ممتاز قریشی زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد۔ تو اور آپ کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ 1000 سال بھی آپ ان کو دے دیں، 1000 سال آپ ان کے وعدے سنیں، یہ اس ملک میں ایک بھی تبدیلی نہیں لا سکتے، کچھ بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ ملک اگر یہی لوگ حکومت میں رہے اور بار بار آتے رہے اسمبلیوں میں، یہ ملک ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا، آپ کے بچے اور ان کے بچے آپ سے غریب اور آپ سے بدتر حالت۔ اس لیے ہم نے یہ سیاسی جماعت بنائی، یہ وجہ ہے کہ ہم نے مستقبل پاکستان کو بنایا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سیاست میں قابل، دیانتدار، مخلص اور لکھے پڑھے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس ملک کے سب سے بہترین لوگ، یہ لوگ پھر اسمبلیوں میں آئیں، یہ لوگ اگر الیکشنز میں آئیں، اسمبلیوں میں آئیں، یہ لوگ اس ملک کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر بن کر اس ملک کو چلائیں، اور اسی صورت میں اس ملک کی بچت ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، زیادہ اور ٹائم آپ کا میں نہیں لوں گا، یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا ان لوگوں کو سیاست میں لانے کا اور ان لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچانے کا۔ ہوگا یہ کہ اگر کسی حلقے سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو ہم اس علاقے کے لوگوں سے، مثلا یہ آپ کا حلقہ ہے، آپ کا پی پی کا حلقہ کون سا ہے؟ پی پی کا یہ کون سا حلقہ؟ پی ایس، سوری، پی ایس کیا ہے؟ پی ایس 17۔ فرض کریں کہ اس حلقے سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور پی ایس 17 سے ہم نے ایک امیدوار کھڑا کرنا ہے، تو ہم اس امیدوار کا اختیار کس طرح کریں گے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہوگا یہ کہ ہم جو لوگ اس حلقے میں رہتے ہیں ان لوگوں سے ہم مشاورت کریں گے، ایک طریقے سے، ایک تنظیم سے۔ ظاہر ہے بہت لوگ رہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص سے، لیکن ایک طریقے سے ہو سکتا ہے، اور وہ پلان پورا ہمارا ہے، وہ وقت ہوا تو میں آپ کو وضاحت کر سکتا ہوں۔ ہم آپ سے مشاورت کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے علاقے میں وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل ہے، دیانتدار ہے، مخلص ہے اور لکھا پڑھا ہے، اور جس کو آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے ٹکٹ دی اور وہ اسمبلی تک پہنچ گیا الیکشن جیت کے تو وہ آپ کی خدمت کرے گا، ملک اور قوم اور دین کی خدمت کرے گا، اور چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالے گا جیسے کہ یہ روایتی سیاستدان ڈالتا ہے۔ اور جب آپ اس شخص کی نشاندہی کر دیں گے ہم اس شخص کو ٹکٹ دیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ شخص کی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی دکاندار ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اسکول میں ٹیچر ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی وکیل ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی رکشہ والا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ریڑھی والا ہے، ہمیں اس سے دلچسپی نہیں، ہمیں صرف یہ دلچسپی ہے کہ وہ شخص قابل ہے، لکھا پڑھا ہے، دیانتدار ہے اور مخلص ہے، اور اس بات کی تصدیق آپ لوگوں نے ہمیں کر دی، کیونکہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے جو لوگ آپ کے درمیان رہتے ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں ان کو، تو ہم اس شخص کو ٹکٹ دیں گے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ کیونکہ یہ شخص غریب ہوگا، اگر یہ عام شخص ہوگا غریب ہی ہوگا، اگر کوئی ماسٹر ہے یا کوئی دکاندار ہے، اس کے پاس بہت ساری دولت نہیں ہوگی،
اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں وہی لوگ سیاست میں آ سکتے ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اور اس ملک میں قابل، مخلص، دیانتدار، لکھے پڑھے لوگوں کے پاس اکثر پیسہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیسہ یہاں چوری اور ڈاکے اور بدماشی سے کمایا جاتا ہے جن لوگوں کے پاس یہاں بہت سارا ہے۔ تو ہمارا امیدوار، آپ کا امیدوار، جس کو ہم نے آپ کی اشارے پر اختیار کیا ہوگا، وہ غریب ہوگا، اس کے پاس الیکشن لڑنے کا پیسہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہمارا امیدوار ہوگا، جو بھی اس کے الیکشن کے لیے وسائل چاہیے ہوں گے، وہ ہماری پارٹی کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح، صرف اسی طرح ہی ہم غریب، قابل، دیانتدار، مخلص لوگوں کو سیاست میں لا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے نہیں کریں تو پھر غریب، قابل، دیانتدار، مخلص لوگ کبھی بھی سیاست میں نہیں آ سکتے، اور ان کا آنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ سوچیں، اس ملک میں ایک اور بہت عجیب بات ہے جو عقل کو سمجھ نہیں آتی، جس میں بھی منطق نہیں، جس میں بھی لاجک نہیں، وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں شدید غربت ہے۔ اس ملک کی اکثریت، بھاری اکثریت لوگوں کی بہت غریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جو نمائندگی کرتے ہیں، ان غریب لوگوں کے، جو ہمارے 17 یا 18 کروڑ لوگ ہیں، ان کے نمائندے کون ہیں؟ جو 1400 لوگ ہماری صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، 1400 لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کے امیر ترین لوگ ہیں۔ امیر ترین لوگ جو ہیں وہ ملک کے غریب 18 یا 17 یا 18 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی امیر آدمی کسی غریب کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ کیا کبھی کسی امیر آدمی کے گھر میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ رات کو اس کے بچے بھوکے سوئے ہوئے؟ کیا کبھی کسی امیر آدمی کے گھر میں ایسے ہوا ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس بچے کو لیے دوائی لے سکے یا ڈاکٹر کے پاس لے جائے؟ کیا کسی امیر آدمی کے گھر میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے پاس خرید کا پیسہ نہیں؟ امیر آدمی غریب کے مسئلے مسائل کیسے سمجھے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کی روزانہ جدوجہد کیا ہوتی ہے، اس کے روز کے مسئلے مسائل کیا ہوتے ہیں، وہ غریب آدمی کے مسئلے کیسے حل کرے گا، وہ اس کی نمائندگی کیسے کرے گا۔ آپ لوگ جب الیکشن دیتے ہیں تو آپ ایک نمائندہ مقرر کرتے ہیں، وہ نمائندہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے مسائل سمجھے، اسمبلی میں جائے اور ان مسئلے مسائلوں کا حل ڈھونڈے۔ جس امیر آدمی کو آپ کے مسئلے مسائل کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، وہ ان کا حل کیا ڈھونڈے گا؟ فرض کریں اس کی نیت بھی ہو، اگر نیت بھی ہو، یہ جو آج کل ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ تو چور ڈاکو لٹیرے ہیں، یہ آتے ہیں صرف لوٹنے اور کھانے کے لیے، ان کی نیت بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کی مدد کرے۔ پر فرض کریں ان کی نیت ہو بھی جائے، کسی آسمان سے کوئی ان کو وحی نازل ہو اور یہ ان کا ذہن بدل جائے اور یہ کہے اچھا ہاں اب ہم نے ان کی خدمت کرنی، پھر بھی یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو ان کو سمجھ نہیں ہے آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں، دوسرے ان کے پاس قابلیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان پڑھ ہیں، جعلی ڈگری والے ہیں، ان کے پاس قابلیت نہیں۔ تو یہ ہے ہماری پارٹی کا مقصد۔ ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے، ہمیں اچھے، قابل، دیانتدار، مخلص، لکھے پڑھے لوگوں کو سیاست میں لانا، غریب لوگ، اور یقین جانے غریبوں میں کمی نہیں ہے، لکھے پڑھے، دیانتدار اور مخلص لوگ، اس ملک کی اکثریت میں ہی سے یہ لوگ ملیں گے، آپ غریبوں سے ملیں گے یہ لوگ، اور یہی لوگ مستحق ہیں کہ آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھیں اور اس ملک کو چلائیں۔ آخر میں جیسے ہم نے اس جلسے کی ابتدا کی تھی
قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت سے میں چاہوں گا کہ اس کی ہم انتہا بھی ایک قرآن پاک کی آیت سے کروں. میری آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی قاری صاحب کی تھی، لیکن میں آپ کو آیت پڑھ کے ایک سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس آیت کا میں آپ کو مطلب بتاؤں گا. اور یہ آیت ہمارے لیے، آپ اور میرے لیے بہت اہم ہے. ویسے تو قرآن شریف کی ہر آیت اہم ہے، لیکن یہ آیت کا آپ کے اور میرے لیے ایک خاص مطلب ہے، ایک خاص مقصد. آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 11، ان اللہ، عربی میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم، کوئی بھی قوم کسی مصیبت اور مشکل سے گزر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی اس وقت تک مدد نہیں کرے گا جب تک وہ قوم پہلے خود اپنی مدد نہ کرے. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہت اہم آیت ہے. اس آیت کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو اس میں دو چیزیں نظر آئیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے ہمارے لیے، ہماری بھی ایک قوم ہے، ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ آپ کو اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑے، پہلی کوشش آپ کو کرنی پڑے. اور یہ آسان نہیں ہے، اسی لیے یہ چیلنج ہے کیونکہ یہاں بہت بڑے بدماش، لٹیرے وڈیرے، ڈاکو چور بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہر مرحلے پر آپ کا مقابلہ کریں گے. جعلی پرچے کاٹیں گے، آپ کے جانور اٹھا کے لے جائیں گے، ہر قسم کی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح ہی انہوں نے پاور پکڑا ہوا اور ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہی چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ نے ان جو ڈاکو اور چوروں کے باوجود آپ نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ فعال ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ میں کیا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا جھوٹا وعدہ نہیں ہے. یہ خالق السماوات والارض، جبار السماوات والارض کا وعدہ ہے جو کہ کبھی اپنے وعدوں سے پورے نہیں ہٹتا. یہ بھی قرآن شریف میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں یہ بات کی بار بار تقریر کی، بار بار کنفرم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اگر آپ نے قدم اٹھایا، آپ نے چیلنج قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور معاونت مل جائے گا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قوم کا مقابلہ کر لے جس قوم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور معاونت مل جائے. آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی مجھے.